مفتی صاحب کے بیانات سننے کے لیے ان کے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں. جزاک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم دوستو، ہمارے یوٹیوب چینل مفتی اظہر قاسمی میں آپ کا خیر مقدم ہے. آج ہم ممبئی میں عالمی تبلیغی اجتماع پر ایک نظر ڈالتے ہیں. نوی ممبئی کے کھارگھر میں منعقد 3 روزہ عالمی تبلیغی اجتماع کا آغاز جمعہ سے ہو گیا، جس میں ملک بھر سے لاکھوں افراد شریک تھے. اجتماع گاہ سے مولانا وکیل مظاہری کی اطلاع کے مطابق اجتماع کے پہلے دن بعد نماز فجر نظام الدین مرکز کے ذمہ دار مولانا جمشید صاحب نے ایمان کی 6 صفات، نماز، علم و ذکر، اکرام مسلم اور تفریغ وقت پر بصیرت افروز بیان دیا. نماز جمعہ دوپہر 2 بجے ادا کی گئی، جس کی امامت مولانا سعد صاحب کے صاحبزادے مولانا یوسف سعد صاحب نے کی. مولانا سعد صاحب طبیعت ناسازی کے باوجود مغرب بعد خصوصی خطاب کے لیے اجتماع گاہ میں تشریف لائے، جہاں انہوں نے شرک کی مذمت اور توحید کی فضیلت پر جامع اور پر اثر تقریر کی. مولانا سعد صاحب نے شرک اور اسباب پر بھروسے کو توحید کے منافی قرار دیا اور کہا کہ اللہ کی قدرت کو محدود سمجھنا در حقیقت اس کے مطلق اختیار کا انکار ہے. انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ آگ کا ٹھنڈا ہونا ایمان اور حسن ظن کا نتیجہ تھا. جب بندہ اللہ کی وحدانیت کو دل سے نکال دیتا ہے تو وہ بدگمانی کا شکار ہو جاتا ہے اور یہی سوء ظن شرک کی بنیاد بن جاتا ہے. مولانا سعد صاحب نے مزید کہا کہ دنیا میں بگاڑ کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو خدا سمجھ بیٹھے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں گرتا. انہوں نے سائنسی نظریات پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر سائنس کے ماننے والے ظاہری نظام کو اللہ کی توحید کے مقابل کھڑا نہ کرے تو وہ دہریے نہیں بن سکتے. بتایا جاتا ہے کہ اجتماع گاہ میں تقریباً 300 ایکڑ زمین پر پنڈال، اسٹیج، دیگر سہولتیں مثلاً کھانے پینے کے لیے علیحدہ علاقے بنائے گئے ہیں. شرکاء کی تعداد کے مطابق استنجا خانہ و بیت الخلاء، ذخیرہ آب، ایمبولنس اور پارکنگ کا نظم کیا گیا ہے. منتظمین کے مطابق کئی ہزار رضاکاروں کو صاف صفائی، پارکنگ ایریا کی دیکھ بھال اور نگرانی کے لیے مقرر کیا گیا ہے. اس کے علاوہ ڈور فریم اور CCTV کیمرے بھی نصب کیے گئے اور بڑی تعداد میں پولیس کے جوان یہاں کے الگ الگ حصوں میں تعینات کیے گئے. اجتماع گاہ میں ہر طرف ذکر و اذکار کی صدائیں گونج رہی ہے. شرکائے اجتماع مکمل یکسوئی کے ساتھ علماء کے بیانات سن رہے. بیلاپور، کھارگھر اور پنویل ریلوے اسٹیشنوں سے اجتماع گاہ تک ایک روحانی ماحول نظر آ رہا ہے، جہاں سفید لباس اور ٹوپی پہنے مسلمان جوق در جوق پہنچ رہے ہیں. 350 ایکڑ پر مشتمل وسیع و عریض اجتماع گاہ میں انتظامیہ نے شرکاء کے لیے خصوصی ہدایات جاری کی تھی، جن کی مکمل پاسداری کی جا رہی ہے. اتنے بڑے ہجوم کے باوجود اجتماع میں نہ کوئی بد نظمی ہے، نہ کوئی شور و شرابہ، بلکہ ہر طرف سکون اور روحانی کیفیت کا منظر ہے. بتا دیں کہ سنیچر کو اجتماع کا دوسرا دن ہے، جس میں بھی حسب معمول بیانات اور دینی و تربیتی نشستیں ہوئی، جبکہ اجتماع کے آخری دن اتوار کو مغرب کے بعد مولانا سعد صاحب کا خصوصی خطاب ہوگا اور اجتماعی دعا کے بعد عشاء کی نماز ادا کی جائیں گی، جس کے ساتھ اجتماع کا باضابطہ اختتام ہوگا. اللہ رب العزت سے دعا فرمائے کہ اللہ رب العزت اجتماع کو بے انتہا قبول فرمائے، اور جو لوگ اس کے اندر محنتیں کر رہے، اللہ رب العزت ان کی جان میں، مال میں، عزت میں، آبرو میں، ایمان میں برکت عطا فرمائے. اور جو علماء کرام تشریف لائے ہیں، اللہ رب العزت ان کے سفر کے اندر آسانیاں، سہولتیں عطا فرمائے. آمین.